ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گورنری کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ہی ترجیح دیتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مرزا صاحب نے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری ایسی روایات جو ہیں ان سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے، یا آپ کہیں کہ ناجائز طور پہ نوازتے تھے. وہ اس اہل نہیں تھے لیکن ان کو گورنر بنا دیتے تھے، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہوئی ہے ولید بن عقبہ کے حوالے سے. تو ہم نے کہا تھا کہ گورنری کا جو پیچھے کرائٹیریا نا، وہ بیسیکلی گورنری کا جو کرائٹیریا ہے وہ دینداری سے زیادہ دنیا داری ہے. مطلب ایک آدمی جو ہے وہ کتنا اسکل پرسن ہے. اب آپ یہ تو نہیں نہ کریں گے کہ جی پاکستان کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے آپ اس بندے کو لگا دیں جو ساری رات بس عبادت کرتا ہے، یا جو پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اعظم ہے اس کو آپ چیف آف آرمی سٹاف لگا دیں. ایسا تو نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. تو ہر چیز کی جو ہے بنو امیہ جو ہے وہ اپنی دنیاوی سکلز میں آگے تھے، یہ بات ماننی پڑے گی. دنیاوی سکلز میں وہ آگے تھے. بنو ہاشم جو ہے وہ اپنے دین میں بہت آگے تھے. اب ایک اور واقعہ جو انہوں نے بیان کیا ہے مرزا صاحب نے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پہ جو ہے وہ 4 لوگوں کے قتل کا حکم دیا. بیت اللہ کے پردے بھی انہوں نے پکڑے تو ان کو قتل کر دیں. ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح تھا. عبداللہ بن ابی سرح حضرت عثمان کے رشتہ داروں میں سے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے وسلم سے سفارش کی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. بیسیکلی یہ صاحب جو تھے یہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول وسلم کے کاتب بھی رہے. ٹھیک ہے، خط و کتابت کرتے تھے اللہ کے وسلم کے لیے. تو پھر بعد میں یہ مرتد ہو گئے، دار اسلام سے نکل گیا. بعد میں پھر انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگ کے اسلام قبول کر لیا. تو ان کے اسلام کو رسول اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور سنن نسائی کی روایت لے کے آئے ہیں عبداللہ بن عباس سے مرزا صاحب، کہ جس میں مرزا صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سورہ نحل کی جو آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ تو وہ ہے کہ جس نے مجبوراً کفر کیا. ٹھیک ہے، مطلب گن پوائنٹ پہ کسی نے آپ کو کہا یا کہا کہ جی مار دیں گے آپ کلمہ کفر کہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک آدمی شرح صدر سے پوری اپنی جو ہے وہ آزاد مرضی سے کفر کرتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ مرزا صاحب نے یہاں پہ یہ جو ترجمہ کیا ہے نا سنن نسائی کی روایت کا، ایک بات تو یہ کہی ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح جو ہے نا یہ مصر کا گورنر بن گیا تھا. یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، حضرت عثمان کی طرف سے مصر کا گورنر بنا. دوسرا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا. پھر شیطان نے اس کو پھسلایا، یہ کفار سے جا ملا، وہی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں کہ سورہ نحل کی یہ آیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، یہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں. یہ ترجمہ درست نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم اس روایت کا عربی ٹیکسٹ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عربی ٹیکسٹ میں اب آپ دیکھیں اگر جو ہے وہ سنن نسائی کی روایت ہے، اس میں کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ نحل کی، کہ جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا تو پھر اس کے لیے جہنمی ہے اور بڑا عذاب ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی ہے. یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے. اس کی ناسخ کون سی آیت ہے؟ یہ والی، کہ بھائی جس نے شرح صدر سے کفر کر لیا پوری اپنی آزاد مرضی سے، وہ جہنم سے جانے سے بچ سکتا ہے اگر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں پھر نازل کر دی کہ نہیں، اس کے لیے بھی ہم نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. یعنی جو ایک مرتبہ مسلمان سے کافر ہو گیا نا، تو اب ضروری نہیں کہ اب وہ جہنم میں جائے گا. اگر وہ واپس آنا چاہے آ جائے تو انشاءاللہ سے اللہ کے اس کا اسلام کیا ہے، ایکسیپٹڈ ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بات کی تھی کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کی ناسخ کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے کہ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، فتنے میں پڑنے کے بعد، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ وہی جو آپ کہہ لیں کہ کفر کا فتنہ، کفر کا ہے. اس میں پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ بخشنے والے، رحم کرنے والا. اچھا، وہو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو ہے یہ اس آیت کا مصداق ہے. یہ کون سی آیت؟ وہ کفر والی نہیں، یہ اس کا جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنے میں پڑھنے کے بعد دوبارہ ہدایت دے دی اور معاف بھی کر دیا. تو یہ ہے بیسیکلی یہ اس آیت کا مطلب، اس حدیث کا مفہوم. لیکن مرزا صاحب نے اس کو پچھلی آیت کا مصداق بنا دیا جو کہ منسوخ ہو چکی ہے. بالکل. باقی یہ ہے کہ یہ مصر کے اوپر گورنر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، دوبارہ ایمان لے آیا. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ رسول اللہ کا صحابی تھا رضی اللہ عنہ، ہم کیوں ان کی ایمان کے اندر جو ہے وہ شک کریں؟ ٹھیک ہے. تو خواہ شک کرنے کی جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت مرزا صاحب نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ پادری وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر کیا گیا.
تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی کیا تمہاری کتاب میں میرا ذکر موجود ہے؟ پادری سے کہا نا. بالکل. تو اس نے کہا جی ہاں. تو حضرت عمر نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی کرن. تو حضرت عمر نے اس پہ جو ہے کوڑا اٹھا لیا, سیدھی طرح بات کرو, کیا لکھا ہے, کرن کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جی آپ نا ہماری کتاب میں لکھا ہے بڑے امانت دار ہیں, ٹھیک ہے, مضبوط کردار کے مالک ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تمہاری کتاب میں پھر اور کیا لکھا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کا کن الفاظ میں ذکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ نیک تو ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. کس نے کہا؟ پادری نے. اچھا, اب مرزا صاحب نے اس سے یہ ثابت کیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ کیا ہے, اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے تھے. ثابت کس سے ہو رہا ہے؟ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. اچھا, حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا؟ نہیں, پادری نے کہا. بھائی حدیث کی کتابوں میں پادری کے حوالے سے بھی کوئی بات نقل ہوگی ہے تو وہ پادری کی بات ہی کہلائے گی نا. بالکل, اللہ کے رسول کی بات تو نہیں بن جائے گی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پادری کا قول ہے کہ اس نے کہا کہ جی ہماری کتاب میں لکھا ہے جو آپ کے بعد خلیفہ ہوگا وہ رشتہ داروں کو ترجیح دے گا. ٹھیک ہے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے نا, اب یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, اس پہ مرزا صاحب نے کیا کام کیا؟ یہاں پہ کہا ہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت کو کس نے کہا ہے؟ زبیر علی زئی صاحب نے کہا ہے کہ اسنادو کیا ہے؟ صحیح. اب یہی سنن ابی داؤد کی روایت جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں نا, علامہ البانی نے کیا کہا ہے؟ ضعیف الاسناد ہے جی. یہی روایت ہے, ٹھیک ہے نا, وہی کرن والی روایت. ٹھیک ہے. ابھی اسی روایت کو آپ آن لائن دیکھیں, یہ muhaddis.com میں, ٹھیک ہے, تو علامہ البانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ضعیف الاسناد. یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف الاسناد. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کے اوپر آپ اور محدثین کا بھی ذرا حکم دیکھیں. ٹھیک ہے. علامہ البانی نے ضعیف الاسناد کہا ہے, شیخ شعیب ارناؤت نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. مجلس علمی جو ہے دارالدعوہ دلی میں پوری علماء کی ایک مجلس ہے, انہوں نے بھی اس حدیث کی تحقیق کی ہے, وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ضعیف الاسناد. صرف زبیر علی زئی صاحب نے کیا کہا ہے؟ اسناد صحیح. تو آپ تین علماء یا علماء کی ایک جماعت کی تحقیق آپ کیا کر رہے ہیں؟ نقل نہیں کر رہے. مطلب اب آپ دیکھیں نا, علامہ البانی صاحب آپ کے سورسز میں ہیں, آپ ان کی تحقیق نقل کرتے ہیں. شیخ شعیب ارناؤت ان کی سورسز میں, ان کی تحقیق نقل کرتے ہیں. یہاں کیا ہے کہ ان حضرات کی تحقیق اس حدیث کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں تاکہ میرا مقدمہ ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب ایک عامی کیا کہے گا؟ ایک عامی کے سامنے آپ چاروں قسم کی تحقیقات رکھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی زیادہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, وہ تو نہیں لے گا. اگر آپ ان چاروں کی تحقیقی بیان کر دیں, اگر آپ اتنے انبائسڈ ہیں, چاروں کا حکم بیان کر دیں کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, تو ایک عام آدمی کے صرف جائے گا یار یہ روایت ضعیف ہے, مرزا صاحب کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی. لیکن مرزا صاحب نے کیا کیا؟ جس ایک بندے نے صحیح کہا اس کی تو نقل کر دی تحقیق, زبیر علی زئی صاحب, باقیوں کی جو ہے. پھر زبیر علی زئی صاحب کی جو تحقیق ہے نا, مطلب حدیث کی, اس میں کافی سارے مسائل ہیں. اس پہ ہمارے جو شیخ شہاد اللہ قصری صاحب ہیں, ان کے مطلب کچھ شاگردوں نے لکھا ہے, اور بھی کچھ اہل علم نے لکھا ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن یہ کہ یہ حدیث بیسیکلی کیا ہے؟ ضعیف الاسناد ہے. تو اس سے جو ہے وہ دلیل لینا بنتی نہیں. اچھا, اس کے بعد ایک تیسری روایت جو سنن ترمذی کی مرزا صاحب نے بیان کی ہے, اس میں کیا ہے کہ اللہ کے وسلم صحابہ کرام سے عام طور پہ پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا, تو لوگ بیان کرتے تھے. تو ایک صحابی نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے, ایک طرف آپ اللہ کے رسول ہیں, ایک طرف ابو بکر ہیں, تو آپ والا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کو تولا گیا, ٹھیک ہے, تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر حضرت عمر اور عثمان کو تولا گیا, تو پھر حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر وہ ترازو کیا ہے؟ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. اب اس میں کیا کریں؟ حالانکہ واضح طور پہ روایت میں ذکر ہے کہ حضرت عثمان کا وزن کیا گیا جی, لیکن مرزا صاحب بریکٹس میں کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں, یہاں نہ صرف حضرت عمر تک کا معاملہ تھا, حضرت عثمان کے زمانے میں کیا ہے؟ تغیرات آنا شروع ہو گئے. تو حالانکہ روایت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ تین خلفاء کا تذکرہ ہے. بالکل, حضرت عثمان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ کرنا بالکل درست نہیں ہے. تو اس طرح سے مطلب کہنے کا مقصد کھینچ تان کے مرزا صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل, یعنی ان کے اوپر تان یا ان کی شخصیت کو جسے کہتے ہیں نا کہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل. کیا حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ روایت؟ انشاءاللہ اس پہ ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ